MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جہاں میں ذکر جہاں میں جب سے رسالت مآب آئے ہیں، جہاں میں جب سے رسالت مآب آئے ہیں، دل و نظر میں عجب انقلاب آئے ہیں، دل و نظر میں عجب انقلاب آئے ہیں. میرے حضور کو دیکھا تو قدسیوں نے کہا، میرے حضور کو دیکھا تو قدسیوں نے کہا، پڑھو درود و عالی جناب آئے ہیں، پڑھو درود و عالی جناب آئے ہیں. معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ حضرات حضرت مہمان مکرم حضرت مولانا سراج الاسلام صاحب ندوی دعوت برکاتہم سے ولولہ انگیز خطاب سماعت فرما رہے تھے. جب تک کہ حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے تک دو چار باتیں آپ تک پہنچا دوں، اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، جس میں میرے اور آپ کے آقا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے. میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا نبی بنایا ہے، اور جتنی بھی چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں میرے نبی کے صدقے مصطفیٰ سے ہے. یہ زمین یا آسمان، چاند، سورج، ستارے، درخت، شجر، حجر، خشک و تر، ساری چیزیں
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنایا ہے۔ میرے عزیزو، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر جب روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے عرش معلیٰ پر نظر جاتی ہے تو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے پروردگار خالق کائنات، اے پوری دنیا کو بنانے والے، اے عرش کو پیدا کرنے والے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ پروردگار یہ نام میرے سمجھ میں آیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، لیکن اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، یہ کس کا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے آدم، جس کے صدقے میں نے زمین بنائے، جس کے صدقے میں آسمان بنائے، جس کے صدقے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، یہ اسی کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ میرا وہ محبوب ہے جو سارے نبیوں کا نبی ہوگا، سارے نبیوں کا امام ہوگا، آمینہ کا لال ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر ہوگا، جس کے ہم اور آپ امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مہینے آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہر چیز نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے تھا، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نبی عاشق رسول کہلاتے ہیں، لیکن کوئی طریقہ ہمارا نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ وہ نبی جس نبی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے کہا میں نے اس دنیا میں آپ کو پیدا کر کے، میرے آقا کو پیدا کر کے مبعوث فرما کر اللہ نے ساری دنیا پر احسان کر دیا ہے، ساری کائنات پر احسان کر دیا ہے۔ میرے آقا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اگر میرے نبی نہ ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی، میرے نبی نہ ہوتے، نہ آسمان ہوتے، میرے نبی نہ ہوتے، یہ ساری چیزیں سمندر ہوتے، نہ کچھ ہوتا، سب کچھ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں بنا ہوا ہے۔ آپ کو بچاؤں، اللہ کے نبی کے معجزات کیا ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو کن کن الفاظ میں سناؤں؟ رات نکل جائے گی، دن گزر جائے گا، لیکن میرے نبی کی سیرت، میرے نبی کی بات، میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا کردار، میرے نبی کا کریکٹر، میرے نبی کا چلنا، میرے نبی کا بیٹھنا، میرے نبی کے اسوہ حسنہ آپ کو کس طرح سناؤں گا؟ میرے عزیزو، یاد رکھو، خدا کی قسم چار باتیں آپ کو بتاتا چلو، اگر تم عمل کر لوگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہونے کی علامت یہ ہے جن کے اندر چار باتیں پائی جائیں گی۔ لمبا تفصیل کا موقع نہیں ہے، بس کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن نشی ہوتی ہیں، ذہن میں بٹھانے کے لائق ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس بات کو عمل کرے گا، اس کی زندگی بن جائے گی، کیونکہ وہ جانتا ہے میں دنیا کے اندر رہنے نہیں آیا، میں دنیا کے اندر بیٹھنے نہیں آیا، میں دنیا کے اندر زندگی گزارنے نہیں آیا، ایک محدود وقت لے کر آیا ہے، لے گا چلا جائے گا۔
گا، روح آواز ہوگی نکل جائے گا، اللہ کا بلاوا آئے گا چلا جائے گا۔ آج آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مرحوم کفایت اللہ صاحب کے لیے فرمایا وہ اپنی زندگی کو مکمل کر کے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جو ہمارے لیے بھی نماز پڑھی جائے گی، جنازہ رکھا جائے گا، لوگ انتظار کریں گے، مولانا کا انتظار کریں گے، لوگوں کا انتظار کیا جائے گا، لیکن میرے دوستو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری عقل سے باہر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ہے، یہ دنیا میں آئے ہیں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار کر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، حق بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، لیکن حق تو یہی ہے، سچ تو یہی ہے۔ میرے طرح سارے لوگ آئیں گے، علماء آئیں گے، حفاظ آئیں گے، ائمہ آئیں گے، ساری بات آپ کو یہی قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتائیں گے کہ اے لوگوں، تمہیں جو زندگی عطا کیا گیا ہے ایک مختصر سی زندگی ہے، کس زندگی پر عیش کرتے ہو، کس زندگی پر گھمنڈ کرتے ہو، کس زندگی پر تکبر کرتے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا وہ زندگی اپنے رب ذوالجلال کے یاد میں گزار دیتے، تمہیں تو چاہیے تھا اللہ نے جو پیر دیا ہے اس پیر سے مسجد کو آباد کر دے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے قرآن نکال کر پڑھتے، اللہ نے آنکھ دیا ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھتے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے آج آنکھ ہے فلموں کو دیکھنے کے لیے، آنکھ ہے موبائلوں کے اندر فحاشی دیکھنے کے لیے، اگر ہاتھ استعمال ہوتی ہیں چوری کے اڈے میں استعمال ہوتے ہیں، زبان استعمال ہوتے ہیں جھوٹ بولنے پر استعمال ہوتے ہیں، زبان کا استعمال ہوتا ہے چغلی کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ انسان ذرا سی تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے وہ کہاں ہے، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، گزار کیا رہا ہے۔ میرے عزیزوں چار باتیں آپ کو بتاتا چلوں، مومن ہونے کی علامت آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک انسان وہ ہے، ایمان والے کی علامت وہ ہے کہ انسان جب بھی بولے سچ بولے، ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتی ہے، سچ نجات دیتی ہے۔ آج مسلمان ذرا ذرا سی بات پر جھوٹ بولتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے، اپنے شہرت کو آگے بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تجارت میں جھوٹ بولتا ہے، بیپار میں جھوٹ بولتا ہے، ہر طرح سے اس کا ہر چیز میں صبح سے اڑتا ہے، آنکھ کھولنے کے بعد زبان سے جو بات نکلتی ہے سب سے پہلے جھوٹ نکلتی ہے۔ سوتے ہیں جھوٹ بول کر سوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فون کرتا ہے، مولی صاحب کہاں پر ہو، بھائی کہاں پر ہو، وہ یہ کہتا ہے میں فلاں جگہ میں ہوں۔ اے میرا بھائی سچ بولنے میں تجھے کیا پریشانی ہے، سچ بول دیتا، ہاں بھائی میں یہاں پر ہوں، اس جگہ میں ہوں، تھوڑی دیر لگے گی پہنچنے کے لیے، تم کٹک میں ہوتے ہو، فون جب گھر سے جاتا ہے کہتے ہو بھونیشور میں ہو، سالے پور میں ہو۔ اے میرے عزیزوں جھوٹ بولنے سے اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت برستی ہے جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ فرشتے 30 میل 3 میل دور چلے جاتے ہیں۔ آج رحمتیں کہاں سے برسیں گی، رحمتیں کہاں سے آئیں گی، در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، مولانا تعویذ دیجئے، گھر میں خیر نہیں ہے، مولانا تعویذ دیجئے، مولانا بچے نہیں ہو رہے ہیں، مولانا تعویذ دیجئے۔ اے میرا بھائی جا، تجھے نشانی دیا گیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، تو مسجد کو آباد نہیں کر رہا ہے، تو غلمستیوں میں پڑا ہوا ہے، جھوٹ بولنے میں پڑا ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، جو جھوٹ ہلاک کرتی ہے سچ نجات دلاتی ہے۔ آج ذرا ذرا سی باتوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، ذرا ذرا سی نہیں بلکہ مسلمان اپنے شیوا بنا چکا ہے، جھوٹ بولنا ہے۔ میرے بھائی سچ بول لے نجات پا جائے گا۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک کان میں آواز آتی ہے الصلاۃ
السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ تھا، آپ کو یہ معجزہ ملا ہوا تھا کہ جانور کی بات کو بھی آپ سمجھ جاتے تھے، پتھروں کی بات کو بھی آپ سمجھ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی ایسے معصوم تھے جن کو پتھر بھی سلام کرتے تھے۔ میرے نبی اتنے معصوم تھے، اتنے معصوم تھے، درخت شجر حجر آپ کے اشارے سے چل کر چلے آتے تھے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، فرمایا کہ ایک ہرن آواز دے رہی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے نبی سلام ہو۔ آپ قریب جاتے ہیں، دیکھا ایک جانور ہے، ہرن ہے، آنس کا رسی بندھا ہوا ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، آپ میرے بھی نبی ہیں۔ کہا کہ یا محمد یا رسول اللہ، کہا کہ یہ مجھے شکار نے شکار کر کے لایا ہے، مجھے باندھ دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ میرے رسہ کو کھول دیجئے، اس لیے کہ پہاڑ کے اس پار میں میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلک رہے ہیں، دودھ کے مارے تڑپ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں اگر آپ کھول دیں گے رسہ، میں جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ فرمایا آقا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن رہے تھے۔ فرمایا اگر تو واپس نہیں آئی تو جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، وہ ہرن کہتی ہے، وہ جانور کہتی ہے، اے اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں جاؤں گی، جا کر چلی آؤں گی، اگر نہیں آؤں گی مجھے آگ میں جانے کی دعا کر دینا، میں آگ میں جل جاؤں گی، ہلاک و برباد ہو جاؤں گی۔ اللہ کے نبی نے اس کا رسہ کھول دیا، وہ بھاگتی ہوئی چھلانگ لگا کر وہ پہاڑ کے اس پار چلی جاتی ہے۔ وہ یہودی جس کو شکار کر کے لایا تھا وہ کھڑا رہ گیا، آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ کہا کہ میری ہرن کو آپ نے کیوں کھولا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مجھ سے وعدہ کر کے وہ سچ بول کر گئی ہے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ جانور بھی جھوٹ، جانور بھی کبھی سچ بول سکتے ہیں، جانور بھی وعدہ خلوادہ کے مطابق آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مسلمان وہ ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے جو جھوٹ بولے گا۔ وہ یہودی کھڑا ہوا تھا، اتنے میں وہ ہرن دوڑ کر آتی ہے، آ کر قدموں میں گر جاتی ہے، کہا اب میری منت پوری ہو چکی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے رسے کو باندھ دیجئے۔ وہ یہودی کھڑا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو اس بات کو دیکھ کر وہ ایمان لے کر چلا آتا ہے۔ آج مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ذرا سی بات پر جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، میرے عزیزوں اخلاق کو بگاڑتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اتنی بد اخلاقی آ چکی ہے، سمجھتا ہے کسی سے ہنس کر سلام کر دیا یہ اخلاق کا فریضہ ادا ہو گیا۔ میرے بھائیوں اخلاق تو یہ ہے، ساری چیزوں پر اس کا اخلاق ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو دیکھ کر ایمان لے کر آتے تھے، غیر ایمان والے آج افسوس صد افسوس اس بات کا ہے، مسلمان دعوت دیتا ہے، اے بھائی نماز پڑھ لے کامیاب ہوگا، اے بھائی جنت جانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں کس غفلت میں پڑے ہوئے ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ آؤ نبی کے طریقے میں آؤ۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے اگر پھر کبھی موقع ملے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے ان 4 باتوں کو کہوں گا جو میں آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن ایک بات اپنے گریبان میں باندھ کر لے جائیے۔ دیکھیے جب بھی بولیے سچ بولیے، نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتی ہے، سچ نجات دیتی ہے۔ چاہے ہماری گردن کٹ جائے ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو وعدہ خلافی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چاہے اس کی گردن کٹ جائے۔ اس لیے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، میرے نبی کی آمد کبھی ہمارے ضمیر کو اکھاڑ
उभार रहा है, ज़मीर को गवाह बना रहा है। मेरे नबी की जो आमद पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। आज वो 1400 साल के बाद आज भी वो दीन महफूज है, क़यामत तक महफूज रहेगी। सहाबा के मेहनत, सहाबा के कुर्बानी को आप देखिएगा, आप फॉलो कीजिएगा, उनके तर्ज़ो अंदाज पर जिंदगी गुजारिएगा तो तुम निजात पा सकते हो। अगर सहाबा के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारोगे, न दुनिया में चैन, न दुनिया में सुकून मिलेगी, न आखिरत में सुकून मिलेगी। वहां की फकीरी है रश के अमीरी, वहां की फकीरी है रश के अमीरी, वहीं पर बसर हो मेरी जिंदगानी। ऐ अल्लाह मेरी मुक़द्दर में लिख दे वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी, वो तैबा की गलियां, वो ज़मज़म का पानी। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, जवानों, इसलिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, झूठ से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ो अंदाज पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।